بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو یہ لڑکی روزانہ دیر سے گھر آتی تھی۔ ماں نے ایک دن اس کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا، پھر جو مناظر اس کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیے وہ دیکھ کر یقیناً ہر دیکھنے والی آنکھ شرمندہ ہو جائے گی۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک قبر والے کا حال سنایا اور بتایا کہ قبر والے پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا کہ عذاب کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی ماں کا نافرمان تھا اور اپنی ماں کو زندگی میں تکلیف دیا کرتا تھا، اس لیے اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کی ماں اس شخص کو معاف نہ کر دے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز بھی ادا کرے، یہاں تک کہ اس میں منفرد بن جائے، لیکن اس حالت میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کو گالی دی، جہنم میں اس کے سر پر اتنے قطرے گریں گے جتنی گنتی میں آسمان سے زمین پر بارش کی صورت میں گرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم اور اس کے عذاب اور ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں جس سے جہنم میں داخل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی عذاب نے اتنا رنج میں نہ ڈالا جتنا ماں باپ کے نافرمان کے عذاب نے رنج میں ڈالا ہے۔ دوستو آج کی اس دل دہلا دینے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنائیں گے جو کہ اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی، اپنی ماں کو بہت تنگ کرتی تھی، اور اسی نافرمانی نے اسے ایک ایسے گہرے کنویں میں دھکیل دیا جسے واپس آنا ناممکن تھا۔ اس کہانی کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو اور ان کا کہا نہ مانتا ہو تو وہ شخص اس دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، مالی اور جسمانی طور پر کسی نہ کسی ایسی مشکل اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ پھر تباہی ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو نازیہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ 15 سال پہلے اس کے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، اور یہی پسند کی شادی نازیہ کے والدین کی اپنے خاندان سے دوری کی وجہ بنی۔ ایک عرصے سے اب دونوں میاں بیوی کے مزاج کے درمیان تلخی آنے لگی تھی، اور گھریلو معاملات پر جھگڑا بھی ہونے لگا تھا۔ یہ لڑائی آخر اتنی بڑھ گئی کہ نوبت طلاق تک آن پہنچی۔ نازیہ کے والدین نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر کے اس کے شہر سے دور چلا گیا۔ اب نازیہ اور اس کی ماں مشکل سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی اور شہر سے دور ایک چھوٹے سے مکان میں کرائے پر رہنے لگی، اور گھر میں والد کے نہ ہونے کی وجہ سے نازیہ کا مزاج بھی تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کی نصیحت اور باتوں کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم کالج تک کی حاصل کی، اس کے بعد اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے اسی شہر میں ایک جگہ پر نوکری کر لی۔ ماں اس بات پر تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچ چلانے کے لیے پیسے کما کر لا رہی ہے اور اس کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہے، لیکن وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ 18-20 سال کی لڑکی نازیہ اکثر رات گئے تک باہر رہتی، اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا، اور اپنی ماں کو یہ بہانہ کرتی کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ نازیہ کی ماں کو اس رویے سے شدید تشویش ہوتی۔ اب نازیہ کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور اس نے سوچا کہ کس طرح سے اپنی بیٹی پر نظر رکھی جا سکے۔ اس نے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر یہ ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات کو اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ نازیہ اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت پریشان تھی اور غصے میں تھی، شدید غصے میں تھی۔ اس نے اپنی ماں سے جھگڑا بھی کیا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں، لیکن نازیہ کی ماں نے کیمرہ وہیں پر لگائے رکھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہ چیک کرتی رہی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ دوستو ایک روز نازیہ اچانک غائب ہوگی۔ ماں کو اس بات کا ڈر تھا، اور وہی ہوا۔ نازیہ کی ماں کئی دنوں تک انتظار کرتی رہی،
نہ نازیہ کو گھر واپس آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ نازیہ کی ماں کی حالت اب غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی ذکر نہ کیا اور اکثر گھر کے مرکزی دروازے پر کھڑی رہ کر نازیہ کا انتظار کرتی رہتی۔ نہ اس نے اہل محلہ کو بتایا، نہ ہی کسی اپنے رشتہ دار سے یہ بات ڈسکس کی۔ ایک دن نازیہ کی ماں اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر کھڑی تھی، اپنی بیٹی کا راہ تکتے تکتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے نازیہ کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل منتقل کر دیا، اور لوگوں نے یہ بات نوٹ کی کہ نازیہ کی والدہ کے ہسپتال پہنچنے پر بھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو تشویشناک جان کر فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نازیہ کے گھر پہنچی، سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ نازیہ کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں ہاسپٹل میں پڑی ہے جو کہ کوما کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران گھر کے دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ویڈیوز اور ریکارڈنگز بھی اپنی تحویل میں لے لی۔ دوستو، اس کیمرے کی ریکارڈنگ کا بطور جائزہ لیا گیا تو جس راز نازیہ غائب ہوئی تھی، اسی رات جب وہ اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک نقاب پوش شخص نازیہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے نازیہ کو بے ہوش کیا اور گاڑی میں ڈال کر اغوا کر کے لے گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور فوراً شہر بھر کے پولیس اسٹیشنز کو اطلاع کر دی کہ اگر اس نمبر یا اس رنگ کی کوئی بھی گاڑی شہر میں داخل ہو یا شہر میں موجود ہو یا شہر سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اسے فوراً روک لیا جائے۔ مزید تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس گاڑی کے مالک نے فلاں شخص سے گاڑی لی تھی۔ آخرکار پولیس اپنی تحقیقات کرتے ہوئے اغوا کار تک پہنچ گئی۔ دوستو، پولیس نے اس اغوا کار کو گرفتار کیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہ کسی مافیا کے لیے کام کرتا ہے جو کہ نوجوان لڑکیوں کو شہر سے اغوا کر کے پہلے ان کے ساتھ خود زیادتی کرتا ہے اور پھر بعد میں کسی بیرونی لڑکیوں کے اسمگل کرنے والے نیٹ ورک کو بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے اس اغوا کار کو استعمال کرتے ہوئے اب ایک نیا جال بچھایا اور ایک لڑکی کے اغوا کا جعلی ڈرامہ کیا گیا جس کا مقصد اس لڑکی کے اغوا کاروں تک پہنچنا تھا۔ پولیس اپنی چال میں کامیاب رہی اور آخرکار سرگنا کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے نازیہ سمیت 58 لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا جن کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئی تھی اور اب انہیں ملک سے باہر سمگل کیا جا رہا تھا۔ پولیس کامیابی سے اس آپریشن کو مکمل کرنے کے بعد نازیہ کو اس کی والدہ کے پاس ہاسپٹل لے آئی۔ اس کی ماں گزشتہ 2 ماہ سے کومے کی حالت میں پڑی تھی۔ نہ زندگی کا علم تھا اور نہ ہی موت کا، بس ایک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ نازیہ اپنی ماں کی حالت کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باپ کی علیحدگی کے بعد نازیہ کا سہارا بس ماں تھی، لیکن جب ماں کا سہارا بننے کا وقت آیا تو اس نے ماں کی نافرمانی شروع کر دی، اور آج اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسے اپنی ماں کی نافرمانی کا نتیجہ ہی قرار دیتی ہے۔ دوستو، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بلند مقام ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے۔ بس کامیاب ہے وہ لوگ اس دنیا میں بھی اور اپنی ابدی زندگی میں بھی جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی قدر، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا حکم بجا لاتے ہیں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے۔ وہ نہ صرف اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں بلکہ اسی دنیا میں اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جتنے ماں باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا کرے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور عبرتناک کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔